اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ یہاں سے آج 14 سپارہ جو ہے ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ رشتے بیان کیے ہیں جو رشتے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، یعنی جن رشتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، فرمایا جن کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کیے ہیں ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، ٹھیک ہے، الا ما قد سلف، مگر جو اسلام سے پہلے ہو چکا وہ تمہیں معاف ہے۔ انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بہت بے حیائی کا کام ہے، وہ مقتا اور غضب کا جو ہے وہ سبب ہے، وساء سبیلا، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس آیت کا مطلب سمجھیں ذرا۔ باپ سے مراد اوپر تک ہے، باپ، دادا، پردادا، کھردادا، جہاں تک چلے جائے۔ جن عورتوں کے ساتھ باپ نکاح کر لے وہ ساری زندگی کے لیے اولاد پر حرام ہو جاتی ہے، اولاد ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اب اس کے اندر دو مسئلے اور بھی ہیں۔ ایک ہے باپ نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس کے ساتھ صحبت نہیں کی گئی ہے، تو یاد رکھیں صحبت ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ عورت اولاد پر حرام ہو جائے گی۔ دوسری صورت وہ ہے کہ اگر شادی بھی ہوئی، نکاح بھی کیا، نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ صحبت بھی کی ہے تو تب بھی حرام ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر باپ نے کسی کے ساتھ غلطی کی ہے، زنا کیا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی وہ ساری زندگی کے لیے وہ عورت اولاد پر حرام ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ نکاح کیا ہے تب بھی حرام ہے اولاد پر، نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ صحبت کی ہے تب بھی حرام ہے۔ اگر کسی کے ساتھ اس نے زنا کر لیا ہے، کسی بھی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے بعد ساری زندگی کے لیے اولاد پر وہ عورت حرام ہو جاتی ہے کہ اولاد اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ بے حیائی بھی ہے اور رب کے غضب کا سبب بھی ہے۔ اب دیکھیں نا جی، ماں کے ساتھ نکاح کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، فرمایا کہ آج کے دور جاہلیت کے اندر جو ہو چکا وہ ہو چکا ہے۔ پہلے کیا کرتے تھے لوگ، جب کس شخص کا باپ فوت ہو جاتا تو وہ اس کی سوتیلی جو بیوی ہوتی تھی، یعنی اس کی جو سوتیلی ماں بنتی ہے، اس کی سوتیلی ماں ہوتی ہے، تو وہ بندہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا، فرمایا آج کے بعد یہ نہیں کرنا ہے، چاہے سوتیلی ہو چاہے اپنی ہو، چاہے کسی کے ساتھ نکاح کیا ہے یا غلطی کی ہے یا جیسے بھی کیا ہے، جب تمہارے باپ اس کو اپنے پاس لے چکا ہے تو اب اس صورت کے اندر کسی اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرے، نکاح کرے۔ آگے جو رشتے حرام ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، فرمایا کہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں امہاتکم، تمہاری مائیں، ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، بیٹی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، بہنوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ وعماتکم، تمہاری پھپھیاں، پھپھوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، یعنی جن کو ماسی کہتے ہیں، خالہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وبنات الاخ، اور بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور بھانجیاں۔ یہ 7 رشتے آگے آتے جا رہے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، یعنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور اس سے اوپر آپ چلے جائیں نانی،
نانی پڑنانی کھنڈانی شنڈانی جو مرضی آپ بناتے جائیں، اوپر تک سارے رشتے جو ہے وہ کیا ہے، یہ حرام ہے. جس کے ساتھ ہمارے باپ کا نکاح ہو جائے گا اب اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. وَبَنَاتُكُمْ، اور اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح یہ حرام ہے. وَخَوَاتُكُمْ، اور بہن کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام بنا کر دیا گیا. وَأَمَّاتُكُمْ، یہ جو تمہاری پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں، ان سب کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے، حرام ہے. آگے دیکھیں جی ایک اور مسئلہ بیان فرمایا یہ تو وہ رشتے ہیں جو نسب کی وجہ سے ہے. یہ کیا ہے، ان کو کہا جاتا ہے نسبی رشتہ. ٹھیک ہے، ماں کا، بہن کا، اپنا بھانجی کا، بھتیجی کا، پھپھو کا، خالہ کا، یہ ہمارا نسبی رشتہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے، حرام. آگے آ رہا ہے رضائی رشتہ، یعنی دودھ والا رشتہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ عورتیں جن کا دودھ تم لوگوں نے پیا ہے ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے. سمجھ آئے گی. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ، اور اس دودھ پلانے والی عورت کی جو بچیاں ہیں یعنی تمہاری رضائی بہنیں بن گئی ہے، لہذا رضائی ماں کے ساتھ بھی دودھ اپنا نکاح کرنا حرام ہے اور رضائی بہن کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے. یاد رکھیں رضاعت کی جو مدت یعنی دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو کم سے کم 2 سال تک تو لازمی دودھ پلائے. ٹھیک ہے، جب بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کی جو دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، یعنی ماں جو ہے وہ کم سے کم 2 سال دودھ پلائے. اور 2.5 سال تک بھی کہا گیا ہے، لیکن 2 سال تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا 2 سال تو بہرحال پھر بھی پکے ہیں. لیکن اگر 2 سال کے بعد 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد اگر کوئی شخص دودھ کوئی عورت پلا بھی دیتی ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی، یعنی وہ اس کی رضائی ماں نہیں بنے گی، دودھ پلانے والی ماں نہیں بنے گی. اگر دودھ پلا بھی دے پھر بھی نہیں بنے گی. صرف 2 سال ہے، 2 سال کی مدت، وہ بھی بچپن والے جو شروع والے ہیں. اگر اس 2 سالوں کے اندر جب بچہ دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے نا، اس عمر کے اندر اگر کوئی عورت اپنے بچے کو یا کسی بھی بچے کو دودھ پلا دیتی ہے تو اب اس کے ساتھ وہ اس کی رضائی ماں بن گئی ہے اور وہ اس کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ رضائی بہنیں بن جائے گی، تو ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. لیکن اگر دودھ پینے والی عمر سے بچہ باہر نکل جاتا ہے، غالباً 3 سال کا 4 سال کا 5 سال کا، ظاہر اس عمر کے اندر تو بچے دودھ نہیں پیتے ہیں، اگر کوئی عورت اس عمر کے اندر آ کے بچے کو دودھ پلا بھی دے تب بھی وہ اس کی ماں نہیں بنے گی، کیونکہ جو مدت ہے وہ دودھ پینے والی تھی، اب اس کی دودھ پینے والی مدت ہے ہی نہیں. تو اس طرح ایک اور مسئلہ جو ہے وہ آتا رہتا ہے کہ اکثر بندے جو ہے وہ بچوں کی جائیداد پر حق مار لیتے ہیں. گل سمجھ آ رہی؟ اکثر ایسا ہو جاتا ہے، یہ مسئلے آتے رہتے ہیں کہ خاوند نے بیوی کے پاس جو ہے وہ گیا تو پھر اس نے جو وہ بچوں کی جو حق تھا اس کے اوپر قبضہ کر لیا، 2-4 گھوٹ شوٹ لگا لیے، تو اس سے یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس سے کیا ہوگا، وہ پھر وہ مسئلہ پوچھتے رہتے، کہتے ہیں جناب کیا ہے اب یہ ہمارا کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں اس سے نکاح کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے نکاح کو فرق، گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس نے اگر اپنا دودھ وغیرہ کا کوئی کر لیا ہے تو اس سے جو ہے وہ اس کے نکاح کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، بہرحال یہ حرکت تو مکروہ ہے تو لیکن اس سے اس کے نکاح کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یاد رکھیں جو یہ اصول ہے، کیونکہ جو دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ تو شروع والے دن ہے، 2 سال ہے، اور وہ بھی اس وقت تک ہے جب بچہ دودھ پیتا ہے. اگر اس عمر سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد چاہے وہ جتنی مرضی عمر ہو تو اس کے بعد جو ہے اگر کوئی دودھ پی بھی لیتا ہے تو اس سے کیا ہوگا، رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے، وہ اس کی ماں نہیں بنے گی. تو فلہٰذا یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ خاوند کے اگر ایسے کر لیتا ہے تو اس سے اس کے نکاح کو فرق نہیں پڑے گا. اگلا مسئلہ جی وہ امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں، کون؟ ساس، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے. جن عورتوں کے ساتھ تم نے نکاح کر لیا ہے اب ان عورتوں کی ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے، حرام ہے. آگے ایک اور مسئلہ آ رہا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. ربیبہ ایک ایسی لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ اگر ایک عورت آئی ہے وہ پیچھے سے بچی لے کے آئی ہے، یعنی پہلے اس نے نکاح کیا تھا، پہلے بچی پیدا ہوئی ہے، اب اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے یا خاوند فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی ہے، اب اس عورت نے آ کے اگلے مرد کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لی ہے.
بچی ساتھ لائی ہے، بچی جوان ہو چکی ہے، تو اب اس کے مسئلہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا وہ ربیبہ، اس بچی کو ربیبہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ بچی جو اپنی ماں کے ساتھ آئی ہے. فرمایا جو عورتیں تمہارے حجرے کے اندر شامل ہیں، اللہ تی دخل تم بہنہ، جس عورت کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے، اب اگر اس عورت کے ساتھ بندے نے صحبت کر لی ہے تو وہ بچی بھی اس پر حرام ہو جائے گی. گل سمجھے کہ نہیں آئی؟ ایک عورت آئی، اس نے بچی بھی ساتھ لائی ہے، اب اس نے نکاح کر لیا اگلے مرد کے ساتھ. اگر اگلے مرد نے نکاح کے بعد اس عورت کے ساتھ صحبت کر لی اپنی بیوی کے ساتھ، تو جو بچی لائی تھی اب یہ بچی اس بندے پر حرام ہو جائے گی. لیکن فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، لیکن اگر نکاح ہوا ہے لیکن صحبت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، عورت آئی، بچی بھی ساتھ لائی ہے، لیکن بچی جوان ہے، عورت نے جو ہے وہ آ کر اپنے خاوند کے ساتھ دوسرے بندے کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، نکاح ہوا لیکن صحبت نہیں ہوئی ہے اور طلاق ہو چکی ہے، یا کوئی بھی مسئلہ بن گیا، یا عورت فوت ہو گئی ہے، یا اس کو بندے نے طلاق دے دی ہے لیکن اس کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے، تو فرمایا کہ اب کیا ہے؟ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا، اب اس بچی کے ساتھ اگر یہ مرد نکاح کرنا چاہے تو اس کا نکاح کرنا حلال ہے. گال سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ مسئلہ ہے. فرمایا فلا جناح علیکم، اب تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی ایک عورت نے، ایک میری پھر سمجھا دینا کہ ایک عورت آئی، انہیں بچی بھی نال لے کے آئی ہے، اس عورت نے اگے کسی اور مرد نال نکاح کیتا، اگر اس مرد نے اس اپنی بیوی نال صحبت کر لی تو پھر وہ عورت جی بچی نال آئی سی وہ حرام، ہن وہ بیٹی بن گئی، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس عورت نال انہیں نکاح کیتا لیکن صحبت نہیں کیتی اور یہ مر گئی ہے یا پھر انہوں طلاق ہو گئی ہے، ہون او بچی جیڑنا اس مرد واسطے حلال ہے، اگر چاہے تو انہوں نے نکاح کرنا چاہے تو انہوں نے نکاح کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اگلا مسئلہ جی، فرمایا کہ جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، نسبی بیٹے ہیں، فرمایا ان کی جو بیویاں ہیں، نو بہو، ٹھیک ہے نا، فرمایا ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے. یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے منہ بولا بیٹا، ایک ہوتا ہے نسبی بیٹا، خاندانی بیٹا، رشتے والا جو نسب کے لحاظ سے ہوتا ہے. منہ بولا تو کوئی رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. شریعت کے اندر منہ بولا والا جو ہے نا، اس کو متبنہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا، اس کی اتنی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. متبنہ جو ہوتا ہے نا، یعنی منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے، نہ تو وہ وراثت کا حقدار ہوتا ہے، نہ وہ نام کا حقدار ہوتا ہے. یہاں پہ یہ مسئلہ بھی یاد رکھے. اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو بھائی کی یا بہن کی جو ہے وہ اولاد نہیں ہوتی تو وہ بچہ اٹھا کے اسے دے دیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے، ٹھیک ہے نا. ایک بھائی کا اگر اللہ نہ کرے اولاد نہیں ہے یا بہن کی اولاد نہیں ہے، تو چھوٹی نے یا بڑی بہن کی اولاد ہے تو اس نے اپنی بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی، جو بھی پیدا ہوئی ہے، اس نے اٹھا کے وہ جو ہے وہ دوسرے بندے کو دے دی ہے، یہ اب آپ کا ہے. اب وہ اس کو پالتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو وہ بعض اوقات یہ مسئلہ مجھ سے کئی بار لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، تو یاد رکھیں اس کا نام جو جب لکھا جائے گا وہ اپنے اصلی باپ کے نام کے ساتھ لکھا جائے گا. یہ جو منہ بولا باپ ہے، اس کا یہ اصلی باپ نہیں بن سکتا ہے. منہ بولی جو ماں ہے وہ اس اصلی ماں جیسی نہیں بن سکتی ہے. فلہذا جب بھی آپ یونین کونسل کے اندر یا جہاں بھی اسکولوں کے اندر جہاں بھی اس کا نام درج کروائیں تو درج اس کے اصلی باپ کے نام کے ساتھ ہی ہوگا، ماں بھی وہی اصلی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جن کو خدیجہ ہم پڑھتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت زید کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور اہل مکہ جو ہے وہ ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ زید بن محمد. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا. فرمایا محبوب یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کو پیار دے، شفقت کرے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو نام ہے نا، اس کے اصلی باپ کا نام، اسی کے ساتھ اس کو پکارا جائے. یعنی زید بن ان کے اصل والد کا نام تھا حارثہ، ٹھیک ہے، تو ان کو زید بن حارثہ کہا جائے، زید بن محمد نہ کہا جائے. کیوں؟ اس کے اندر بہت بڑی خرابی تھی کہ پہلے لوگ جو منہ بولے بیٹے ہوتے تھے وہ وراثت کے حقدار بھی ہوتے تھے، وراثت کے حقدار بھی ہوتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو بھی ختم کر دیا کہ منہ بولا رشتہ جیسا بھی ہو وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوتا ہے، نہ وہ محرم بن سکتا ہے نہ وہ وراثت کا حقدار بن سکتا ہے. منہ بولا دیکھے نا جی، کئی بار ہمارا ہوتا ہے جی میرا منہ بولا بھائی ہے، یہ میری منہ بولی بہن ہے،
چاہے منہ بولی بہن ہو، چاہے منہ بولا بھائی ہو، چاہے منہ بولا بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے باپ ہو، چاہے چاچا، جو بھی آپ نے رشتہ بنا کے رکھا ہے شریعت کے لحاظ سے وہ غیر محرم ہی ہوگا اور محرم نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ اسے شفقت اور محبت پوری دے. ٹھیک ہے. لیکن اسے جب نام بلایا جائے تو اسے زید بن حارثہ کہا جائے، زید بن محمد نہ کہا جائے. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، فرمایا زید آج کے بعد تم زید بن حارثہ اپنے آپ کو کہلوانا، زید بن محمد نہیں کہنا ہے. حالانکہ حضور نے پیار پورا فرمایا ہے. یہ جناب زید ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید. ٹھیک ہے. تو ایک تو رنگ جو تھا وہ تھوڑا سا سانولا تھا. پیار دیکھے ذرا، زید کے ساتھ نہیں، زید کے بیٹے کے ساتھ پیار دیکھے. ٹھیک ہے. ان کی ناک بہ رہی تھی تو رنگ بھی تھوڑا سا سانولا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ کو فرمایا عائشہ ذرا اس کا منہ تو صاف کر دے. تو نفاست ہوتی طبیعت کی. آج کی یا رسول اللہ بس رہنے دیتے ہیں. حضور خود اٹھے اور آپ نے مدثر والی چادر کے ساتھ جا کے جب اس کا منہ صاف کیا اور حضور نے فرمایا عائشہ احبی ہے، اس کے ساتھ پیار کیا کر، میں خود اس سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ہاں پھر دیکھیں محبت ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیسی شفقت فرمائی ان کے ساتھ. جب فتح مکہ ہوا نا، فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی پر حضور کے ساتھ بیٹھا تھا یہ اسامہ بن زید ہی تھے. ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری لشکر جو بھیجا ہے، ٹھیک ہے، لشکر اسامہ جن کا نام مشہور ہے، لشکر اسامہ مشہور ہے. حضرت سیدہ صدیق اکبر بھی انہی کی میت کے اندر، یعنی انہی کو سپہ سالار اسامہ بن زید سپہ سالار اور صدیق اکبر ان کے اندر کام کرنے والے. فاروق اعظم انہی کے اندر ہے. عثمان غنی، مولا علی، بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ انہی کے نیچے کام کرنے والے تھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری لشکر بھیجا تھا، لشکر اسامہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جناب زید کے ساتھ حضور کا پیار تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں یہ خاندانی، یہ نسبی نہیں بن سکتے ہیں. ہاں جو تمہارے خاندانی بیٹے ہیں، نسبی بیٹے ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، جو تمہاری نو بنتی ہے، بہو جس کو ہم کہتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے. مطلب دو بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا، یکدم نکاح کرنا اور ایک نکاح، یعنی دونوں بہنوں کو اکٹھا رکھنا یہ حرام ہے. ہاں اگر ایک فوت ہو جاتی ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر دوسری آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس سے بہنوں سے مراد صرف بہنیں نہیں ہے، بلکہ ہر وہ رشتہ جو دو بندوں کو، ایک کو مرد بنایا جائے اور دوسری کو عورت بنایا جائے، اگر دونوں کا نکاح آپس میں حرام ہوگا تو وہ دونوں رشتے جو ہے وہ اس مرد کے نکاح میں رکھنا یہ بھی حرام ہے. مثلا ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، اب دوسری عورت کے ساتھ جب نکاح کرنے لگے تو پتہ چلا کہ یہ جو میری بیوی ہے یہ اس کی کیا خالہ لگتی ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے اگلی عورت کے ساتھ جب نکاح کرنے لگے تو پتہ چلا کہ جناب یہ میری بیوی کی جو ہے وہ پھپھو لگتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے. یعنی اسی طریقے سے خالہ اور بھانجی کو اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، پھپھو اور بھتیجی کو اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، دو بہنوں کو اکٹھا کرنا بھی حرام ہے. یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ما قد سلف، آج دور جاہلیت کے اندر جو تم کر رہے ہو، اسلام کیونکہ بعد میں آیا ہے تو اسلام کے قوانین جو ہے وہ تم پر لاگو پہلے والے دور کے اندر لاگو نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ٹھیک ہے جی. یہ رشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. یہ خوبصورت اصول ہے یہاں پہ کہ جس چیز کو اسلام حرام قرار دیتا ہے اس کی وضاحت بھی کرتا ہے. یہ آج سے سال پہلے والی بات آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھیں نا، اب جو چیز حرام تھی اسلام نے اس کو بیان بھی کیا ہے. اب جو چیز حرام ہوتی ہے اسلام اس کو بیان کر دیتا ہے اور کہتا ہے ہاں بھئی یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام ہے، اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہو تمہارے لیے حلال ہے. جیسے قرآن مجید نے فرمایا لا تقربوا هذه الشجرہ، فرمایا کہ ساری جنت تمہارے لیے حلال ہے، بس اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا ہے جی. لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، زنا کے قریب نہ جاؤ، باقی عورتوں کے ساتھ جہاں چاہو تم نکاح کر لو. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کر. جس چیز کو اسلام منع کرتا ہے اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہے، اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ سب حلال ہوتا ہے. آج جس چیز کو اسلام حرام قرار دیتا ہے ساتھ اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج ہمارا چوتھا سپارہ مکمل ہو گیا.